آج ہمارا LLB پارٹ 1 پولیٹیکل سائنس کا ٹاپک ہے ساورینٹی۔ ساورینٹی جو ہے انگلش ورڈ ساورن سے اخذ کیا گیا۔ دی ورڈ ساورینٹی از لیٹن ورڈ سپرنیشیس وچ مین دیر بائی دا سپریم۔ اس کا مطلب دراصل ایک ایسی اتھارٹی ہے جو تمام دوسری پاورز پر کنٹرول کرتی ہے، ملک کے لاز کو ترمیم کرتی ہے، ان کو بناتی ہے، اور جو قانون شکن افراد ہوتے ہیں ان کو سزا دیتی ہے۔ Thus it means such an authority which is supreme above all authorities. It is the power of a state that makes laws, enforce those laws and punish lawbreakers. اقتدار اعلیٰ دراصل ریاست کی اصل طاقت کا نام ہے۔ کوئی بھی ریاست اس وقت تک مکمل آزاد اور خود مختار نہیں کہلا سکتی جب تک اس کے پاس اقتدار اعلیٰ کی مکمل خصوصیت موجود نہ ہو۔ Sovereignty is the real power of a state. No state can be independent and free unless it has sovereignty. This word was used first time of all by French thinker Jean Baudin. He gave his views on sovereignty in the 16th century. جین بودا نے یہ سب سے پہلے لفظ اقتدار اعلیٰ کا ساورینٹی کا استعمال کیا 16ویں صدی میں۔ اس نے اس کے حوالے سے اپنے زیادہ سے زیادہ کانسیپٹ فراہم کیے۔ پلیٹو ہیز آلسو میڈ فلاسفر کنگ ایز گارڈین آف sovereignty in the ideal state and gave him unlimited powers and authority. افلاطون نے بھی مثالی ریاست کا نظریہ پیش کیا اور اسے لا محدود اختیارات سے نوازا۔ اس کے بعد different thinkers have given different definitions of sovereignty in different ways. جدید جو sovereignty کے حوالے سے کانسیپٹ کو بیان کرتے ہیں ان میں جین بودا ہیں۔ اس نے کانسیپٹ کو sovereignty کے نظریے کو وضاحت کے ساتھ پیش کیا۔ پھر تھامس ہابز ہیں، روسو ہیں، لاک ہیں اور آسٹر ہیں۔ ان کے جو نظریات تھے 17ویں 18ویں صدی میں وہ متاثر کن نظریات تھے جنہوں نے ساورینٹی کو اس کی اصل فارم میں پیش کیا۔ اقتدار اعلیٰ کے دو کانسیپٹ ہیں۔ There are two aspects of sovereignty, internal sovereignty اور external sovereignty، یعنی اندرونی اقتدار اعلیٰ اور بیرونی اقتدار اعلیٰ۔ اندرونی اقتدار اعلیٰ سے مراد یہ ہے کہ ریاست کے جو تمام ادارے ہیں، خواہ وہ سرکاری ہوں یا غیر سرکاری، پرائیویٹ ہوں، وہ ہر صورتحال میں، ہر طرح کے سرکمسٹانسز میں ریاست کے تابع ہوتے ہیں۔ Internal sovereignty means that all institutions with their associations, any kind of governmental or non-governmental, are to be under complete control of a state. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایکسٹرنل ساورینٹی، بیرونی اقتدار اعلیٰ۔ بیرونی اقتدار اعلیٰ سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی ریاست جو آزاد ہوتی ہے اپنے خیالات میں، اپنے کانٹریکٹس میں، اپنی ڈیفنس پالیسیوں کو ترتیب دینے میں، وہ بیرونی اقتدار اعلیٰ کی بھی حامل ہوتی ہے۔ یعنی اس پہ کسی بھی دوسری ریاست کا پریشر نہیں ہوتا جس میں وہ اپنے دفاعی نظریات کو فروغ دینے میں، معاشی اقتصادی معاہدات کرنے میں کسی دوسری ریاست کے انڈر نہیں ہوتی۔ مختلف مفکرین نے اقتدار اعلیٰ کی ساورینٹی کے حوالے سے مختلف ڈیفینیشنز بیان کی ہیں۔ اس میں اوپن ہائم ہے، کیلسن ہے، تھامس ہابز ہیں۔ اگر بیسیکلی ان تمام ڈیفینیشنز کو دیکھا جائے تو انہوں نے ایک ہی چیز بیان کی ہے کہ اقتدار اعلیٰ کی جو لیگل ساورینٹی ہے، پولیٹیکل ساورینٹی ہے، وہ اسی صورت میں برقرار اور قائم رہتی ہے اگر ریاست کے ادارے ریاست کے ماتحت رہتے ہوئے بہتر طریقے سے پرفارم کرتے ہیں اور جو اسٹیٹ کے رولز اینڈ ریگولیشن ہیں ان کو سپرسیڈ نہ کریں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کیلسن کی تھیوری کو۔ In its original and only specific meaning, sovereignty means supreme authority.
اس کے بعد جین بودا ہیں جو 16ویں صدی کا مفکر ہے، جس نے سب سے پہلے یہ فرانسیسی مفکر ہے جس نے سب سے پہلے یہ ساورینٹی کا لفظ یوز کیا. ساورینٹی از دا سپریم پاور اوور سٹیزنس اینڈ سبجیکٹ انریسٹرینڈ بائی لا. ساورینٹی کا اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز ہے جو تمام شہریوں پر مکمل کنٹرول رکھتی ہے اور لامحدود اختیارات کی حامل ہوتی ہے، یعنی اس کی اتھارٹی کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد تھامس ہابز ہیں. ہی گیوز دا ڈیفینیشن آف ساورینٹی ان ہز بک لیویتھان ایز اٹ از دا نیم آف سپریم انلمیٹڈ اینڈ پرفیکٹ پاور آف اسٹیٹ. ہوگو شاویز اٹ از سچ اے سپریم پاور وچ کین ناٹ بی اگنورڈ اور کوشچن. یعنی کہ اس میں ہوگو شاویز نے بیان کیا ہے کہ اقتدار اعلیٰ ایسی طاقت قوت کا نام ہے جس کو رد نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی اس کی اتھارٹی کے بارے میں کسی قسم کا کوئی کوشچن ریز کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد برجس ہے. این اتھارٹیو انلمیٹڈ اینڈ بیسک پاور آن all individuals and the groups in a state. Garner, it is that element of state which frees states' desire and that it is not about any association but it does not have any guidance from anyone. یعنی گارنر کے کہنے کا مطلب ہے ریاست میں اقتدار اعلیٰ وہ عنصر ہے جو کسی بھی ادارے کے ماتحت نہیں ہوتا اور اس کی رہنمائی میں کام نہیں کرتا، بلکہ وہ پارلیمان کو برتر سمجھتا ہے اور پارلیمان ہی اس کے نزدیک حرف آخر کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ پارلیمنٹ مقننہ میں ہی عوام کے منتخب نمائندے ہو کر جاتے ہیں. لاسکی بہت مشہور ویسٹرن فلاسفر تھنکر ہے. ساورینٹی ہولڈس ہائی پوزیشن اوور آل انڈیویجولس اینڈ دا ایسوسیشن. دس از اے سپریم اینڈ اوبلائج مینڈیٹ. اقتدار اعلیٰ وہ برتر قوت ہے جو نہ تو محدود ہوتی ہے، نہ ہی یہ محدود عرصے کے لیے ہوتی ہے، اور نہ ہی کسی دوسری ساورن قوت کو جواب دہ ہوتی ہے. انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا میں ایز اے پولیٹیکل تھیوری دا سپریم پاور ٹو میک پیس اینڈ ٹو میک ڈیسیجنز آف اے اسٹیٹ از کالڈ ساورینٹی. سیاسی نظریے میں ریاست کے فیصلہ سازی اور امن و امان قائم کرنے کے لیے سب سے برتر اور اعلیٰ اقتدار اعلیٰ کو کہتے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ساورینٹی کی جو اقسام ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں. لیگل ساورینٹی، قانونی اقتدار اعلیٰ. قانونی اقتدار اعلیٰ سے مراد یہ ہے کہ ایسی پارلیمان یا ایسی ریاست میں گورنمنٹ جو کسی لیگل طریقے سے وجود میں آئے، الیکشنز کے ذریعے برسر اقتدار آئے اور جس میں اس کے پاس مکمل اتھارٹی قوت کی حامل ہو. جیسے برطانیہ میں ملکہ اور پارلیمنٹ مشترکہ طور پر لیگل ساورینٹی کے حامل ہیں. امریکہ میں کانگریس لیگل ساورینٹی کے حامل ہے. قانونی اقتدار اعلیٰ سے ملک میں بنائے ہوئے قوانین کو انتظامیہ کے ذریعے نافذ کروایا جاتا ہے، اور یہ ایسی حکومت ہوتی ہے جو عوام کے ووٹوں سے عوام کے لیے منتخب ہو کر آتی ہے اور انہیں کسی بھی غیر قانونی یا فوجی طاقت کے ذریعے ڈسمس نہیں کیا جا سکتا. ایسا کرنا عوام کے حقوق کو ختم کرنے کے مترادف کنسیڈر کیا جاتا ہے. اسٹیٹ میکس certain laws to keep its existence and to keep peace. The organization, a person or a class to which the state gives the authority to make law is called legal authority. یہ ایک ایسی اتھارٹی ہوتی ہے جو عوام میں ملک میں قانون امن و امان برقرار رکھنے کے لیے قانون کو تشکیل دیتی ہے، اس کی بڑھوتری اور بہتری کے لیے کام کرتی ہے، اس امپلیمنٹیشن کرتی ہے اور قوانین کو اس کی جامع صورت میں نافذ کیا جاتا ہے. اور اٹ از آلسو فری فرام آل چیکس اینڈ کسٹم. یہ تمام قسم کی پابندیوں اور رسم و رواج سے آزاد ہوتی ہے. اکارڈنگ ٹو ہم اٹ از کمپریہنسو اینڈ سیلف کنٹینڈ. اس کے مطابق دار اعلیٰ اپنے آپ میں جامع، مکمل اور لامحدود اور ناقابل تقسیم اختیارات کا حامل ہوتا ہے. اس کے بعد دوسری ہے
پولیٹیکل ساورینٹی، سیاسی اقتدار اعلیٰ. سیاسی اقتدار اعلیٰ دراصل وہ اقتدار اعلیٰ ہے جس پہ کی پشت پہ بیکس پہ قانونی اقتدار اعلیٰ موجود ہوتا ہے. سیاسی اقتدار اعلیٰ اور قانونی اقتدار اعلیٰ دراصل ایک ہی تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں. برطانیہ میں، امریکہ میں سیاسی اقتدار اعلیٰ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ برطانیہ اور امریکہ میں کوئی قانون ایسا نہیں بنایا جاتا جو انسانی خواہشات، رسم و رواج، سوسائٹی کے خلاف ہو، جس میں کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عوام اپنے سیاسی نظام میں بہتر، زیادہ گہری دلچسپی کے حامل ہوتے ہیں. اس لیے وہاں پر سیاسی اقتدار اعلیٰ اتنا ہی مضبوط اور کامل ہوتا ہے جتنا قانونی اقتدار اعلیٰ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں عوام اپنے خیالات، اپنی جذبات کا اظہار زیادہ واضح اور بہتر طور پر کر سکتے ہیں، جبکہ بادشاہت اور آمریت میں یہ چیزیں ناممکن ہوتی ہیں. In modern age, political sovereignty has got great importance because without public opinion, it is difficult to do any legislation. Political sovereignty is found in those states where there is democracy. Today, Britain and America have this political sovereignty because there is not any legislation which is against the desires of the public. The more public is vigilant, the more and the strong is political sovereignty. The expression of power of political sovereignty is seen at the time of elections. یعنی کہ یہ جو پولیٹیکل ساورینٹی ہے یہ عموماً الیکشنز کے دنوں میں دیکھی جاتی ہے، کیونکہ عوام اس کے ذریعے اپنے پسندیدہ نمائندوں کا انتخابات کرتے ہیں، اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں ووٹ کاسٹ کر کے، اور جمہوریت ایک بہترین اقتدار اعلیٰ کی قسم کنسیڈر کی جاتی ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں عوامی اقتدار اعلیٰ، پاپولر ساورینٹی، یعنی کہ ایسا اقتدار اعلیٰ جس کو عوام میں، لوگوں میں شہرت دوام حاصل ہو. عوامی اقتدار اعلیٰ دراصل ماڈرن جدید پولیٹیکل ڈیموکریٹک سسٹم کی ہی ایک قسم ہے. عوامی پاپولر ساورینٹی کا نظریہ 17ویں صدی میں سب سے پہلے ہابز نے اپنی معاہدہ عمرانی یعنی سوشل کانٹریکٹ میں پیش کیا تھا، اور اس وقت کے نظریے کے مطابق بادشاہ ہی عوامی اقتدار اعلیٰ کا پیش خیمہ ہوتا تھا، کیونکہ جدید جمہوری نظریات تو بھی متعارف نہیں تھے ہوئے. لیکن جب 17ویں صدی میں بادشاہ کے ظلم، ستم اور لاقانونیت کے خلاف تحریکیں چلنا شروع ہوئی، تو یہ معلوم ہوا کہ عوام اقتدار اعلیٰ کو ایک شخص کے ہاتھوں میں دینے کے قائل نہیں، بلکہ اس کی ذمہ داری عوام خود لینا چاہتے ہیں. یورپ کے اکثر ممالک میں عوامی جدوجہد دن بہ دن زور پکڑتی جا رہی تھی. اس دوران روسو، جو کہ فرانس کا مشہور مفکر تھا، اس نے اپنی منشا عام جنرل ول کا نظریہ واضح طور پہ پیش کیا، اور اس میں بیان کیا گیا کہ طاقت کا اصل سرچشمہ عوام ہے، اور عوام ہی اپنے ووٹ اور اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے ملک کی ساورینٹی کو برقرار رکھ سکتے ہیں، تاکہ ان کے عوام کو بادشاہ کے ظالمانہ نظریات اور اقدامات سے نجات مل سکے. روسو کی تحریروں نے عوام کے اندر زندگی کی ایک نئی روح پھونک دی، اور عوام نے اپنی آزادی کے جھنڈے جا بجا گاڑنا شروع کر دیے، جس سے اقتدار اعلیٰ میں ایبسلیوٹنس یعنی مطلق العنانیت کا جو کانسیپٹ ہے وہ مکمل طور پر دم توڑ گیا. لیکن افریقہ، لاطینی امریکہ اور خصوصاً ایشیا کے ممالک میں ابھی تک کنگ شپ ساورینٹی کا نظریہ ابھی تک پیش حامل ہے، اور نسل در نسل اقتدار اعلیٰ پر قابض رہنا ابھی تک موجود ہے. لیکن اس کے خلاف تحریک سرگرم عمل ہے تقریباً 50-60 سال سے، جس سے اس نظریے کی حوصلہ شکنی ہوئی ہے کہ اقتدار عوام کے نمائندوں کا عوام کے ذریعے منتخب ہونا چاہیے. It is the modern concept of 17th century
Hobbes' concept of social contract that king is the fountain head of sovereignty and people have been advised to follow his will. But movements again, kings started in the 17th century. It is came to the light that people were not ready to give supreme power to single man, but they wanted to have responsibility themselves. This movement in Europe went on growing strong. During this time, Rousseau, a French thinker, presented the concept as general will. He proved by his concept that man is free by birth, but his coming into the world is snared. In fact, he thought that the king had snatched the rights people and have made them helpless, which made their efforts null and void. डी जीरियो sovereignty. De jure के many हैं by laws. It means such a government that comes into existence as a result of law and has the support of a public. डी जीरो के मैनी हैं बाइला यानी ऐसी हुकूमत या इक़्तिदार आला जो कानून के ज़रिए कानूनी तौर पर बरसे इक़्तिदार आए और अवाम की इसे मुकम्मल हमायत और मैंडेट हासिल हो, इसे डी जीरो सॉवरेनिटी कहते हैं. De facto sovereignty means that in fact such sovereignty which comes into power replacing a sovereignty by revelation or by de jure. De facto के नहीं है in fact यानी ऐसा इक़्तिदार आला जो इनकलाब ताकत या ज़बरदस्ती इक़्तिदार आला को हटाकर बरसरे इक़्तिदार आया हो, जैसा कि तीसरी दुनिया के ममालिक में या ऐसे ममालिक जिनमें डेमोक्रेसी अपनी असल शक्ल में अभी तक बहाल नहीं हो सकती, उनमें बादशाहत इक़्तिदार आला में आ जाए या फ़ौजी हुक्मरान इक़्तिदार आला में आ जाए तो इसको डी फैक्टो सॉवरेनिटी कहते हैं, यानी कि जो बज़ौर ताकत इक़्तिदार हासिल किया जाए. आगे हम इसके एट्रीब्यूट्स को डिस्कस करते हैं, यानी कि जो असलूब हैं इसके साथ मतलूब हैं सॉवरेनिटी के साथ, वो क्या क्या एलिमेंट है. एक है नंबर 1 एब्सोल्यूटनेस यानी मतलाकुल अनानियत. सॉवरेनिटी इज सच ए पावर विच हैज़ कंट्रोल ओवर एसोसिएशंस ऑफ ए स्टेट. Nobody in the state can deny the absoluteness of sovereignty. It has unlimited powers which are free from any restraint. मतलाकुल अनानियत का मतलब है एक ऐसी ताकत कुव्वत जो हर तरह के दबाव से आज़ाद होती है, तमाम रियासती अदारे उसके मातहत होते हैं और इसके लामहदूद पावर्स हासिल होती हैं. वो मतलाकुल अनानियत सॉवरेनिटी कहलाती है. इसके दो एस्पेक्ट्स हैं, एक इंटरनल सॉवरेनिटी है, एक एक्सटर्नल है. इंटरनल में ऑल इंस्टीट्यूशंस इन स्टेट आर अंडर इट्स कंट्रोल, यानी कि इंटरनल सॉवरेनिटी में तमाम रियासती गैर रियासती प्राइवेट गवर्नमेंट अदारे जो हैं रियासत के मातहत होते हैं. एक्सटर्नल इट इज़ फ्री फ्राम एनी प्रेशर एंड डज नॉट एक्सेप्ट एनी प्रेशर इन इट्स पॉलिसी मेकिंग. एक्सटर्नल सॉवरेनिटी हर तरह के दबाव असर से आज़ाद होती है और ये अपनी दाखिली और ख़ारजी पॉलिसियाँ बनाने में मुकम्मल तौर पर ख़ुद मुख्तार होती है और किसी अपनी पॉलिसियाँ बनाते वक्त ख़ुसूसन बैरूनी पॉलिसियाँ बनाते वक्त किसी दूसरे ताकत का ये शिकार नहीं होते. In the modern age, in spite of absoluteness in sovereignty, there are some legal, moral, political and natural constitutional restraints, so far so that the state abide by the economic and political agreements by submitting to international law. It does not mean that sovereignty of a state cannot exercise its free will. It is not so, but it is free from any restraint. इसका मतलब यह नहीं कि रियासत का इक़्तिदार अल्लाह अपनी मर्ज़ी
مکمل طور پر استعمال کر سکتا ہے، ایسا ہرگز نہیں، وہ ہر قسم کی پابندی سے آزاد ہوتا ہے، لیکن اسے عوام کے جذبات کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے۔ یعنی وہ اقتدار اعلیٰ اڈاپٹ کیا جاتا ہے جس میں عوام کے جذبات، ان کی مالیاتی، اکنامک، پولیٹیکل کسٹمز، روایات اور ٹریڈیشنز کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ ناقابل تقسیم پذیر۔ A political thinker, Jack Keller, sovereignty is indivisible, and a denial of this, it is the negation of sovereignty of state, and this finishes the existence of a state. He holds that division of a sovereignty is just to divide a body into two, which will kill the body, because pluralists are in the favor of this view. سیاسی مفکر جیلک کہتا ہے کہ اقتدار اعلیٰ ناقابل تقسیم ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اقتدار اعلیٰ کو تقسیم کرنا ایسا ہی ہے جیسے ایک جانور کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، اور ظاہر ہے جس کے بعد اس کا وجود قائم نہیں رہ سکتا۔ 1971 میں جب مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے علیحدہ ہوا تو دراصل اقتدار اعلیٰ آٹومیٹیکلی ہی دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا، جسے پاکستان دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ اقتدار اعلیٰ کو دو حصوں میں بانٹنے سے ریاست کے خود بخود حصے ہو جاتے ہیں۔ 1990 کی دہائی میں روس کی افغانستان میں شکست کے بعد 15 سینٹرل ایشیا میں 15 ریاستیں وجود میں آئیں، کیونکہ اقتدار اعلیٰ تقسیم ہو چکا تھا، ریاست کی گرفت ختم ہو چکی تھی، دفاع انتہائی کمزور اور معاشی بدحالی اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ فی کا آمدن اس وقت $1 سے بھی کم رہ گئی تھی عام پبلک کی۔ اسی طرح مشرقی یورپ میں اقتدار اعلیٰ تقسیم ہونے سے کئی ممالک، یوگوسلاویہ کے تقسیم ہونے سے کئی ممالک وجود میں آئے، جیسے مونٹینیگرو، مولڈاویا، یوگوسلاویہ اور بوسنیا ہرزگووینا اور کروشیا۔ کمپریہنسونیس، آل کمپریہنسونیس، یعنی اقتدار اعلیٰ کو ایک مکمل، جامع اور مربوط پیکج کے ماتحت ہونا چاہیے، اس میں کوئی ڈیفیشنسی نہ ہو۔ According to Burgess, sovereignty has superior position over all the organization and associations in a state, and no such association can claim to be above state sovereignty. All individuals within the territorial limit of a state are to be abide by law of state, and the area of sea within 3 miles of state territory is also to abide by the laws of state. یعنی ریاست پہ جو اقتدار اعلیٰ ہے اسے مکمل ہونا چاہیے، ریاست کے تمام ادارے اس کے ماتحت ہوں، حتیٰ کہ زمینی راستوں کے ساتھ ساتھ ساحل سمندر کے ساتھ 3 میل کا فاصلہ بھی ریاستی قوانین کی پابندی کرنے کا مجاز ہوتا ہے۔ اس طرح فضائی حدود بھی ریاستی اقتدار اعلیٰ کے انڈر ہوتی ہے۔ بعض لوگ سفارت خانوں کے حوالے سے اقتدار اعلیٰ کی جامعیت پر شک کرتے ہیں۔ ہر ملک میں سفارت خانے ریاستی قوانین کی پابندی سے آزاد نہیں ہوتے ہیں۔ مثلا کویت عراق جنگ کے دوران کویت نے عراق کے سفیر کو ملک سے نکل جانے کا حکم دیا۔ اسی طرح بارہا روس نے امریکہ کے سفیر اور امریکہ نے روس کے سفیر کو اپنے ملک سے نکل جانے کا حکم دیا۔ پرماننٹ، اقتدار اعلیٰ کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ اس میں پرماننسی کا عنصر موجود ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی ریاست بھی جس میں اقتدار اعلیٰ اپنی پوری اصل شکل میں موجود ہے وہ بنانا ریاست نہیں ہوتی کہ اس کو کوئی بھی تبدیل کسی بھی وقت کر دے۔ Sovereignty has the characteristics that it comes into existence from the beginning of the state and ends with the end of state. Whatever type of government in a state, it sustains and remains. Some political thinker holds that there is no difference between a state and government. Hobbes has this type of thinking. He thinks sovereignty has a quality of government, though it is correct of government comes and go, but sovereignty remains.
کیونکہ اگر دیکھا جائے تو اقتدار اعلیٰ میں پرماننسی نہ ہو، اقتدار اعلیٰ ہر آئے دن ہر مہینے گزرنے کے ساتھ بھی بدلتا رہے، تو ریاست اپنا وجود اٹ سیلف ہی لوز کر جاتی ہے، اور اس کا دفاع اور اس کی معاشی پالیسیاں بدحالی کی صورت میں عوام کو بھگتنی پڑتی ہیں۔ جو لاطینی امریکہ، مشرق وسطیٰ یا افریقہ کے جو ممالک ہیں جو آج بھی پسماندہ ہیں اور دنیا کے تیسری درجے کی دنیا کے ممالک کہلاتے ہیں، ان میں بنیادی فالٹ یہی ہے کہ ان میں اقتدار اعلیٰ مضبوط نہیں ہے۔ چند مہینوں بعد یا چند سالوں بعد کبھی جمہوریت آ جاتی ہے، کبھی بادشاہت، کبھی آمریت، اور کبھی سو اینڈ سو کالڈ گورنمنٹس وجود میں آتی ہیں۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں منفریت حیثیت، ایکسکلوسیونیس۔ Sovereignty has exclusiveness in a state. It has authority over all organizations in a state. All individuals biased by its laws. No association or state has sovereignty because it gets sovereignty. It will become a separate state. اقتدار اعلیٰ منفرد حیثیت کا حامل ہوتا ہے، اور اس میں ریاست کے تمام ادارے جو ہیں وہ مکمل طور پر ریاست کے جو ساورینٹی ہے اس کی ورت کو برقرار رکھنے کے لیے اس کے تمام قوانین کو فالو کرتے ہیں۔ انالائبلٹی، ناقابل تقسیم، ناقابل انتقال۔ Sovereignty is an inalienable power. It is shifted from one hand to the other. Its real position will come to an end. In the modern age of democracy, powers are transferred and more powers are given to the state due to certain special situations. اقتدار اعلیٰ ایک ناقابل طاقت، ناقابل انتقال پذیر طاقت ہے۔ اگر اس کو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ منتقل کر دیا جائے تو ریاست اپنا جو وجود ہے وہ لوز کر جاتی ہے، یا اس میں جو اپنے دفاع کی پوزیشن ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے، اور اس کو اپنے بہت سے اختیارات دوسری ریاست کو دینے ہوتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات جغرافیکلی طور پر ایسی پوزیشنز ہو جاتی ہیں کہ ریاستیں اپنے معاہدوں کے ذریعے کچھ علاقہ گیو اینڈ ٹیک کی پالیسی پر کرتی ہے۔ جیسے پاکستان نے 1967 میں چائنا کے ساتھ 756 کلومیٹر کا علاقہ لے کر کشمیر کا تقریباً 110 کلومیٹر کا علاقہ چائنا کے ساتھ مرج کیا۔ اسی طرح امریکہ نے 1956 میں روس سے الاسکا اور 1958 میں ہوائی کی ریاستیں خریدی، جو ابھی بھی یورپ میں جانے کے لیے روس سے واحد راستہ موجود ہے۔ لیکن اس سے روس کے اقتدار اعلیٰ پر کوئی ضرب نہ لگی، نہ ہی پاکستان اور چین کے باہمی جغرافیکل معاہدے سے کوئی ریاستی اقتدار اعلیٰ پر کوئی ضرب لگی۔ اس طرح روس کی بھی جو تقسیم ہوئی اور 15 نئی ریاستیں وجود میں، اس سے روس کے اقتدار اعلیٰ پر کوئی خاص فرق نہیں پڑا، اور آج بھی وہ دنیا کی تیسری بڑی قوت، دفاعی قوت شمار ہوتی ہے۔ ناقابل زوال پذیری، sovereignty has a quality of being incredibility. It can be said that a state may not rule over a specified area, but it uses its sovereignty over that area. After World War II, Britain had captured many countries which were her colonies, but when these areas were set free, they restored their sovereignty. اگر کوئی ملک کسی دوسرے ملک پر قابض ہو جاتا ہے تو وقتی طور پر گو کہ وہ گورنمنٹ حاصل کر لے، اس پہ قابض ہو جائے، لیکن دوسری جنگ عظیم کی طرح برطانیہ نے کئی ممالک پر قبضہ کیا جو بعد میں اس کی کالونیاں بنی، اور دوسری جنگ عظیم کے بعد اسے ڈکلائن ہونا پڑا جب ان علاقوں نے اپنا اقتدار اعلیٰ بحال کرتے ہوئے آزادی واپس حاصل کی۔ موجودہ دور میں اس کی مثال ہانگ کانگ کی ہے۔ جولائی 1997 میں چین نے اپنا علاقے واپس لے لیے جو 100 سالہ لیز پر، جس پر برطانیہ نے قبضہ کیا ہوا تھا، اور اس طرح برطانیہ کی ہانگ کانگ پر 100 سالہ حکومت کا خاتمہ ہوا۔ چین نے ہانگ کانگ کو اپنے قبضے لینے کے بعد اپنے اقتدار اعلیٰ کو بحال کیا اور اس میں پرماننسی قائم کی، جس کو اب کبھی زوال نہیں آ سکتا۔ اسی طرح سیاچن گلیشیئر جو کہ پاکستان کی جغرافیائی حدود کا لازم پارٹ اینڈ پارسل ہے،
اس پر بھارت نے گو کے قبضہ کیا ہوا ہے، تو پھر بھی پاکستان اس پر اپنے اقتدار اعلیٰ کا حق رکھتا ہے۔ Similarly, Siachen Glacier, which is a geographical part of Pakistan, is occupied by Bharat, but they still sustain the sovereignty of Pakistan. اس طرح اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامک کانسیپٹ آف ساورینٹی کیا ہے۔ اسلام نے جو اقتدار اعلیٰ ہے اس کے اسلام کے نزدیک اقتدار اعلیٰ کا مکمل اور حتمی طور پر مالک خدا تعالیٰ ہے، اور یہ انسان اللہ پاک نے نبیوں کے بعد مختلف علماء کرام اور دین حق کو اقتدار اعلیٰ منتقل کیا تاکہ وہ اس کو بریف طور پر دنیا میں اسلامک نظام کو نافذ کر سکے۔ A Muslim thinker Al-Farabi presented the concept of sovereignty in the 19th century on the basis of philosophy. Ibn Khaldun has discussed about this concept of sovereignty. جبکہ ویسٹرن ورلڈ میں جین بودا اس کانسیپٹ میں 16ویں صدی میں پیش کیا، تھامس ہابز ہے اور اس کے بعد گرین وچ ہے۔ Islamic view of sovereignty is very comprehensive, detailed, and of individuals' natures. The main reason is that this concept of view is not made by man, which may have any mistake. God is sovereign and it is the sole fountain head of all powers. And he made man his caliph. God has said, nothing in earth is capable of carrying the weight of sovereignty. اسلام کا نظریہ حاکمیت بہت متعدد، جامع اور منفرد حیثیت کا مالک ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اسلام کا نظریہ اقتدار اعلیٰ کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں بلکہ خدا کا بنایا ہوا ہے۔ انسان کے بنائے ہوئے نظریات میں غلطی کا امکان و احتمال ہمیشہ برقرار رہتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں واضح طور پر اقتدار اعلیٰ کا مالک اپنی وحدہ لا شریک ذات کو ٹھہرایا ہے، اور انسان کو زمین پر صرف اپنے نائب کی حیثیت سے کچھ عرصے کے لیے متعین کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرماتے ہیں کہ زمین پر انسان، جانور، چن پرند اور پہاڑ کسی بھی اتنی طاقت نہیں کہ وہ اقتدار اعلیٰ کا بوجھ سنبھال سکیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کو نازل کیا، اور اس میں دنیا کے لیے حکمت اور دانش مندی کے اصول واضح طور پر بیان کیے۔ There is nothing any other saying, neither does he sleep or nor does he doze. It is clear that real sovereign power is that who knows everything at all times. That is why qualities of hearing, seeing, and knowing are attributes of God as stated in Quran. The Quranic verses testify his concept of sovereignty of God. Nobody is capable of rule except God. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اپنی باخبری کے متعلق فرمایا ہے، لا تخزنوا سنۃ ولا نوم، نہ ہی اسے نیند آتی ہے نہ ہی اسے اونگ آتی ہے۔ ظاہر ہے اصل اقتدار اعلیٰ تو وہی ہوتا ہے جو ہر وقت باخبر ہو، جاننے والا ہو اور سننے والا ہو۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے کو سمیع بصیر و خبیر بھی کہا گیا، کیونکہ نہ ہی اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی دیکھنے والا ہے اور نہ ہی کوئی زیادہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ The kingdom of earth and sky is God of only. God has the attributes of being the provider of all creations, whether of the east or of the west. Even a practice movement in his grip and control, and no real leaf can move without his order. اس میں اقتدار اللہ کی وضاحت اس طرح کی گئی ہے، بادشاہی میں اللہ کو کوئی شریک نہیں، حکومت کسی کا حق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، خبردار تمام مخلوق اسی کی ہے اور امر بھی اسی کے لیے ہے، زمین اسمان کی بادشاہت اللہ تعالیٰ کے لیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کو رب العالمین، رب المشرقین، رب المغربین اسی لیے کہا گیا ہے کہ پوری کائنات کا رب صرف اللہ ہے اور صرف اسی کی ذات ہے۔ امید ہے طلبہ آپ کو آج کے لیکچر ساورینٹی کی مکمل طور پر سمجھ آ گئی۔ اللہ حافظ۔